العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. کتاب توحید کا یہ 9واں دن اور 9واں درس ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سننے جا رہے ہیں اخلاص کے ساتھ سننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سدھارنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. باب ما جاء فی الکہان ونحوہم، یعنی کاہنوں کے بارے میں، کاہن اور نجومی کے بارے میں بیان. حضرت امام مسلم نے اپنی کتاب میں یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس سے کوئی چیز پوچھے، سوال کرے، پھر وہ جو بھی بولا کاہن اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کو صحیح مانے، تو پھر لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، 40 دن کے اس کے نمازیں قبول نہیں ہوں. جو کاہن کے پاس آئے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو صحیح مانے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 2230. کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن ابو العباس تقی الدین امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کاہن کے بارے میں کہا کہ کاہن نجومی کو بھی بول سکتے ہیں، عراف کو بھی کاہن بولتے ہیں. کاہن وہ ہوتا ہے جو آنے والے کل کی خبر دے، آنے والے کل کی خبر، فیوچر کے بارے میں بتلائے، یا نہیں تو گم شدہ چیز، گم ہو گئی سو چیز کے بارے میں پتہ بتائے، یا کسی کے ڈیٹ آف برتھ سے اس کا فیوچر بتائے، یا کسی کے ماں باپ کے نام سے اس کے آنے والے زندگی کے حالات بتائے، تو اس کو کاہن بولتے، اس کو بولتے کاہن. ہمارے اس میں جو ہے اس کو ایسٹرولوجی یعنی فیوچر کی بات بتانے والا. اس کے پاس اگر کوئی آدمی جائے گا اور اس سے کوئی چیز پوچھے گا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو صحیح مانے گا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں. اس کے پاس جانے سے مطلب یہ ہے کہ چاہے آدمی خود سے اس کے پاس جائے، یا نہیں تو اس کو فون پہ بات کرے، یا نہیں تو ٹی وی میں جو نیوز چینلز ہیں اس میں اگر کوئی ایسٹرولوجسٹ آئے اور اس میں آ کے لوگوں کے ڈیٹ آف برتھ پوچھ کے اس سے اگر ان کی زندگی کے حالات بتائے، چاہے نیوز چینلوں میں دیکھے یا نہیں تو جرائد اور اخبارات، نیوز پیپرز اور میگزینس میں ان کے رسالے پڑھے، ان کے ٹاپکس پڑھے، یا نہیں تو کسی کو اس کے متعلق پوچھے کہ کاہن آدمی کہاں ہے اور کیا کرتا ہے، کیسے اس کی باتوں کو ماننا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر کریں گے تو پھر اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی نیوز چینل پہ باقاعدہ جو ہے ایک چینل ہی خاص طور پر مختص ہوتا ہے، چاہے تیلگو میں ہو، اردو میں ہو یا کسی بھی زبان میں. اس میں ایک ایسٹرولوجی بیٹھ کے رہتا ہے، اس میں جو ہے لائف چلتا ہو، لوگ جو ہے لائف میں اس کے نمبر دیا رہتا ہو، وہ نمبر پہ فون پہ کام کر کے جو اپنے حالات، اپنے فیوچر معلوم کر لینا چاہتے ہیں تو فون کرنا، فون کرتے ہیں اس کا ڈیٹ آف برتھ پوچھتا اور اس کا نام پوچھتا. یہ 2 چیزیں پوچھتے کہ اس کی ماں کا نام بتا دینا، اس کی ماں کا نام تم سے بتاتا اس کی ماں کا نام. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کاہن کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہی ہوئی باتوں کو سچ مانتا ہے
تو کاہن کا یہ کام شیطانی کام، یعنی شیطان کاہن کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو جس کا نام اس نے پوچھا اس نام کے شیطان سے وہ کنیکٹ کرتا ہے۔ اس نام کے آدمی کے پاس کون سا شیطان ہے؟ فوراً یہ شیطان کو شیطان سے کنیکٹ کرتا ہے، کنیکٹ کر کے اس کی ماں کا نام اس شیطان کو بتا دیتا ہے، اس شیطان وہ اسٹرالوجی کو بتا دیتا ہے اور ان لوگوں کے سامنے اس کی ماں کا نام بول دیتا ہے۔ لیکن سے اس کی ماں کا نام ان سامنے والے پوچھنے والے کو اس کی ماں کا نام بول دو تو وہ شوق میں اس کی ماں کا نام کیسے معلوم ہے؟ اب صحیح اس کو اگر میری ماں کا نام معلوم ہو گیا اتنا پرسنل چیز میری، تو پھر اس کو میرے فیوچر کے بارے میں بھی صحیح بات معلوم ہوگی، لہٰذا اس کی کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی کاہن کے پاس جائے اور جا کے اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو پھر اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب اس میں بعض قسمیں وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کاہن کے پاس بس کاہن کے پاس جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، کیوں جاتا ہے کاہن کے پاس؟ کاہن کے پاس جا کے خالی اس سے سوال کرتا ہے کہ میرے فیوچر کے بارے میں بولو۔ آپ لوگ جو ایگزیبیشن میں یا چھتری میں گئے رہیں گے یا بڑے بڑے مالس میں تو ایک روبوٹ بن کے رہتا، وہ روبوٹ میں پیسے ڈالنا، پیسے ڈال کے ہمارا ڈیٹ آف برتھ مارنا اور جو ہیڈ سیٹ ہے وہ ہمارے کانوں میں لگا لینا، تو پھر وہ روبوٹ ہمارے فیوچر بنا۔ تو یہ سب اپڈیٹ شکلیں سب کاہن نجومی کی، یہ سب اپڈیٹ شکلیں۔ تو اگر کوئی آدمی کسی کاہن سے صرف سوال کر رہا ہے، نہ اس سے اس کی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے، صحیح بھی نہیں بات رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، خالی سوال کر رہا ہے، تو سوال کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، سوال کرنے سے بھی اس کی 40 دن کی نمازیں پوری ہوتی۔ اب اگر کوئی آدمی سوال کر کے سوال کے جواب میں اگر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اس کو صحیح بھی مان رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی کفر اکبر کا مرتکب، بڑے کفر کا، بہت بڑا کفر کر لیا، یعنی خارج عن الملہ، اسلام سے خارج ہو جاتا، مسلمان نہیں رہتا، اتنا بڑا جو ہے کفر کا ارتکاب کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلایا۔ قرآن مجید میں احادیث میں کہا گیا کہ کاہن کی ساری باتیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، تو لہذا قرآن کی تکذیب کرنے کی وجہ سے، قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے وہ آدمی کافر تک ہو جاتا۔ کافر تک، کتنی حساس چیز ہے، دیکھو کتنی سنجیدہ چیز ہے، اس کو بالکل لائٹ لے لیتے ہیں، چپ 10 روپے کا کائن ڈال کر ہیڈ سیٹ لگانے کا سن لیتے، یا نہیں تو چپکے سے معلوم کرنے کے واسطے وہ نیوز چینل میں آنے والے فون نمبر پہ فون کر دے کے معلوم کر، خالی زری بات میں جو ہے کفر میں چلے جا رہے ہیں، اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں، ہمارے کو اس بات کا پتہ بھی نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، ایگزام کے لیے کہ ان بولتا سو صحیح کی نہیں کی، ان بولتا سو صحیح کی نہیں کی بول کر اس کو اپنے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں بتاؤ۔ اب اس کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ اس کی باتوں کی تصدیق کرنا ہے، اس کا ارادہ یہ نہیں، بلکہ اس کا ایگزام لینا ہے، ان صحیح بولتا کی، غلط بولتا کی۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں اگر آپ کو اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کے پاس الحمدللہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، آپ اس کے بعد بولنے کے بعد آپ بھٹکتے نہیں ہیں، تو آپ اگر جب اس کا ایگزام لینا چاہ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں تب جو ہے یہ جائز ہے، تب یہ جائز ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے اور آپ کمزور ایمان والے ہیں اور آپ اس کا ایگزام لینا چاہ رہے ہیں، سامنے والے یعنی سامنے والے اسٹرالوجی کا کاہن کا آپ ایگزام لینا چاہ رہے ہیں، اس سے آپ سوال کریں اور اگر جواب دیا آپ کا ایمان کمزور ہے، شیطان آپ کے ایمان کو اور مزید کمزور کر دیا، تو پھر آپ اس کی بات کی تصدیق کریں گے، صحیح مانیں گے، نتیجے میں آپ کی کافی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا شرط بتائے علماء کرام کہ اگر آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہے، آپ کو الحمدللہ قرآن حدیث کا مضبوط علم ہے، توحید کا علم ہے آپ کے پاس،
تب اگر آپ سامنے والے کا ایگزام دے رہے ہیں تو یہ جائز ہے. تو ایسا بھی ہوتا بعض لوگ جو ہے بعض موحد انسان سامنے والے کو جانچنے کے لیے یا اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جھوٹ بول دے. اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے بعض لوگ. جیسے میرا نام عبداللہ ہے تو میں اس سے بولتا ہوں میرا نام محمد ہے. اب جیسے میرا ڈیٹ آف برتھ فلاں فلاں ہے میں اس کو غلط ڈیٹ آف برتھ بتاتا ہوں. تو ان جو ہے میرے بارے میں تیرا یہ ہے, تیری ماں کا نام یہ ہوتا اور تیرا فیوچر ایسا ایسا. میں بولتا ہوں میرا نام بھی وہ نہیں, میرے ماں کا نام بھی یہ نہیں, اور میرا ڈیٹ آف برتھ بھی ہے. تو بعض لوگ جیسے جانچنے کے لیے اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان میں مضبوط ہے. اگر مضبوط ہے تو پھر ان کو جو ہے جائز ہے کہ وہ ان لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں. یہ رہی کاہن کے بارے میں. اس کے بعد جادوگر کے بارے میں. جادوگر کے بارے میں ہم جادوگر کے پاس جا کے جادو کرائیں. جادوگر کے پاس جا کے جادو کرائیں. کل بتایا گیا جادوگر کا حکم. اگر کوئی آدمی جادوگر کے پاس جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کاہن کے پاس یا جادوگر کے پاس جائے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا انکار کیا جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. یعنی اسلام کا انکار کر دیا, یعنی اس نے جو ہے ایمان کا انکار کر دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کر دیا اگر جادوگر کے پاس جا کے جادو کرانا. اسی طرح جادو کرانا یہ کفریہ عمل ہے. یہ آدمی کو کافر تک بنا دیتا. کب کافر بنا دیتا؟ کل میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جادوگر کے پاس جادو کراتا ہے شیطانی مدد سے, شیطان کی مدد سے جادو کراتا ہے, تو پھر شیطان اس وقت تک جادوگر سے راضی نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتا جب تک کہ جادوگر اس کے لیے شرک کا کام نہ کرے, اس کی پوجا نہ کرے, جب تک وہ نہیں مانتا. اب نتیجے میں جادوگر اس سے شرک اعمال کراتا ہے جس کی وجہ سے وہ جادو کا عمل انجام پاتا ہے, نتیجے میں وہ آدمی کافر تک ہو جاتا ہے. تو ٹھیک, اب یہ جادوگر کا حکم مان لو. اس کے علاوہ کل میں نے بتایا کہ اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کو صحابہ قتل ہی کر دیتے, اس کی گردن اڑا دیتے, اس کی گردن اڑا دیتے. کل ایک صحابی کے بارے میں بتایا, حضرت غالباً جندب رضی اللہ عنہ. تو یہ صحابی کے بارے میں کہ وہ ایک ان کے زمانے میں جو ایک بادشاہ کے دربار میں گئے. دربار میں دیکھتے ہیں کہ ایک جادوگر اپنے کرتب دکھا رہا ہے, میجک دکھا رہا ہے. کیا میجک دکھا رہا ہے؟ کسی کو بلا رہا ہے اور اس کی گردن اڑا دے رہا ہے, اس کی گردن اڑا دے رہا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی گردن صحیح لگا دے رہا اور اس کو زندہ کر دے رہا. ہمیں دیکھتی ہے کرتب دیکھتی, مکالمہ کرتب دے باہر گوا میں آکو رکھتی, لوگ جو ساپن کی پٹے لے کر آتی, نہیں تو جو چھری سے پیٹ کاٹواتی, وہ پیٹ میں سے شیطان سانپ آتا, یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, جادو کی چیزیں دیکھتی. تو سیم ایسی ہی چیز وہ صحابی نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے گردن اڑا دے رہا ہے اور سارے لوگوں کو تعجب میں ڈال رہا ہے, سارے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, واہ واہ. انہوں جا کے ایک دن دیکھی, اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر دوسرے دن آئے, دوسرے دن آ کر بھی سیم کرتب دیکھا. تو انہوں نے جو پہلے ہی اپنے کپڑوں میں بڑا چھرا اور تلوار چھپا کے لے کے آ گئے, تلوار اور چھری چھپا کے کپڑوں میں لے کر آ گئے. اب دیکھیں گے ان کرتب کیسا دکھاتا. کرتب دکھایا سیم وہی کرتب, کل جو کرتب دکھایا آج وہی کرتب دکھایا. تو پھر انہوں فوراً سامنے گئے اس کے, جا کے اس کی گردن اڑا ڈالے, اس کی گردن اڑا ڈالے. اس کی گردن اڑاتے ہی سارے لوگ پریشان. اب بادشاہ سے سوال کرے, صحابی کیسے تم اس کی گردن اڑا ڈالے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ جو جادو کا کام کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے, لہٰذا میں نے اس کی گردن اڑا دی. اب اگر اس کا جادو صحیح ہے تو یہ اپنے آپ کو زندہ کر لے. کہاں زندہ کر سکتا؟ تو لہٰذا یہ آنکھوں کا عمل ہے. جادو جو ہے آنکھوں, یہ جو کرتب دکھاتے ہیں, جادو
باقی معنی میں صحیح ہوتا. جادو الگ ہے اور کرتب الگ ہے. یہ جو کرتب کرتے ہیں یہ آنکھوں کے اوپر اثر ڈال دیتے ہیں. شیطان جو ہے اثر ڈالتا ہے. یہی چیز آپ دیکھے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو قصے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی ڈالے وہ اژدہا بولا وہ ریئل معجزہ ہو، لیکن جو جادوگر اپنے رسیاں پھینکے اور وہ سانپ بن گئے وہ جادو کا اثر کرتب ہو، وہ ٹیمپروری اور آنکھوں کے اوپر اثر. جب وہ ٹیمپروری چیز آئی، ایک باطل چیز آئی، اس کے سامنے معجزہ آیا اللہ کا، تو معجزے کے سامنے ساری چیز بیکار ہو گئی. اب جادوگر سمجھ گئے، جادوگروں کو معلوم ہے ہماری چیز بیکار ہے، ہمیں لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اثر کرتی ہے. یہی دیکھتے ہمیں زیر دینے جو کاغذ سے کبوتر اڑانے اڑاتے ہیں، زیر دینے کاغذ سے پھول بنا کے دے دیتے. کیا ریئل میں وہ کبوتر ہے؟ وہ ریئل میں وہ پھول ہے؟ نہیں، وہ ہمارے آنکھوں کے اوپر جادو کر دیتے، اثر کر دیتے. اور شیطان ہمارے آنکھوں کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، ہمارے عقل کے اوپر حاوی ہو جاتا. سیم یہی چیز موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اصل معجزہ پیش کیا تو ان کا جادو ٹھپ پڑ گیا. جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا جادو بیکار ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے، اور موسیٰ کا معجزہ صحیح اللہ کی طرف سے آیا. فوراً اپنی حقیقت کو سمجھ کے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے کر. تو جادو وہ کرتے ہوئے یہ جو شیطانی عمل ہے. ٹھیک اسی طرح جادو کا اثر انسانی زندگی پر بھی ہوتا ہے، انسانی زندگی پر بھی ہوتا ہے، یعنی انسان کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے جادو. یہ جیسے جادو کرنے سے انسان جب بیمار بھی پڑ جاتا، جادو کرنے سے جو ہے خاندان میں لڑائیاں بھی پڑ جاتی، جادو کرنے سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پڑ جاتا، جدائی پڑ جاتی، میاں بیوی جو ہے دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتی، اور میاں بیوی جب بھی ملنے جاتے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے. ہوتا ہے کتنی کی کیسا ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کتنی کی دنوں سے بلکہ کتنی کی سالوں سے ملے نہیں، دونوں ملے نہیں. کیوں نہیں ملے گئے؟ کیا بیماری ہے ان کو؟ نہیں، ان کے اوپر جادو ہوا ہے. باقی معنی میں جادو ہوتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نبی بن اعصم نامی یہودی نے جادو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اثر ہوا جادو کا. جادو کے اثر کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے. مسافت اثر کی نماز پڑھائے تھے آپ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ اثر کی نماز پڑھانا ہے کیا. اور اسی طرح کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی باریاں مقرر کر لیتے، یہ ٹائم پہ یہ بیوی کے پاس، وہ ٹائم پہ وہ بیوی کے پاس، وہ ٹائم پہ وہ بیوی کے پاس جا کے آ گئے رہتے لیکن پھر بھی جاتے. تو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹاوٹ ہو گیا تھا جادو کے اثر کی وجہ سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقیہ شریعہ کر کے جادو کا دور کیا. بہرحال یہ جادو کرنا، جادو ہونا یہ برحق ہے، ایسے جادوگر ہوتے ہیں. اب جادوگر کی نشانیاں کیا ہے؟ جو جادو کرتا ہے، جو باطل جادو کرتا ہے، اس جادوگر کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو باطل جادوگر ہے، جادو کرنے والا سارا جو ہے ان کفر عمل کرتا، چاہے مسلمان رہندے اور ہندو رہندے، کون بھی رہندے، جادو کرنے والا، جادو کرا لینے والا نہیں، جادو کرنے والا کون بھی رہندے ان کفر میں چلے گیا آلریڈی. جادو کا کام سیکھ کے، میجک سیکھ کے اور میجک کا کام کر کے آلریڈی ان کفر میں چلے گیا. اب جادوگر کی نشانیاں بیان کرتے ہیں. جادوگر جو شرعی جھاڑ پھوک کے شرائط کی مخالفت کرتا، یعنی رقیہ شرعیہ کی مخالفت کر. رقیہ شرعیہ بولے تو جو عربی زبان میں ہو، عربی زبان کے ذریعے کسی کا علاج کرتے ہیں، جن کا، جادو کا، عربی زبان، اور عربی زبان میں قرآن کے ذریعے اور دعائوں کے ذریعے، اللہ کے ناموں کے ذریعے. تو یہ شرعی جھاڑ پھونک ہے، یہ شرعی رقیہ ہے. اگر اس کے بجائے اگر کوئی دوسری زبان ہو اور عربی زبان نہیں ہو اور قرآن بھی نہیں ہو، دعا بھی نہیں ہو، کیا کی باتیں ہیں، تو پھر وہ جادوگر ہے، وہ پکا جادوگر. اگر اس کا علاج ایسا ہوتا ہے تو وہ جادوگر. اسی طرح گرا لگا کر اس پہ پھونک مارنا، یہ بھی جادوگر کی نشانی. گھنٹا نازی آپ دیکھے رہیں گے، ایک گڑی بنا کے گڑی میں جو ہے دھاگے یا رسا لپٹ کو گھنٹا ڈال کو رکھتی، اور اس میں ایک گھانٹی ڈالتی پھونکتی، ایک گھانٹی ڈالتی پھونکتی. تو ایسا گھاٹیوں میں، گرہ میں پھونک مارنے والے بھی جادوگر. اسی طرح
نامکمل حروف اور غیر مفہوم جملے لکھنے والا، یعنی حروف کمپلیٹ نہیں، ایک جملہ کمپلیٹ نہیں، ایسے انکمپلیٹ جملے لکھنے والے، اور سمجھ میں نہیں آتی بات، جادوگر کیا لکھتی، ٹیڑھے میڑھے الفاظ اوپر نیچے لکھ دیتے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ لکھ کے جو ایک حرف لکھ کے اس کو کہاں کو ڈال دے، وہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسا ہی کرنے والے بھی جادوگر۔ اسی طرح دلوں کو پھیرنے یا جوڑنے کے لیے عمل کرنے والا بھی جادوگر، دلوں کو پھیر دینا، اس سے اس کا دل الگ کر دینا، میاں سے بیوی کا دل، بیوی سے میاں کا دل الگ کر دینا، اور اسی طرح دونوں کا دل جوڑنا، دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی جادو ہوتا، تم غلام بن جاتا بیوی کا، بیوی کو چھوڑ دو کس کو بھی نہیں چاہتا، ماں کو نہیں کس کو بھی نہیں چاہتا، دونوں کا غلام بن جاتا، ایسا بھی جادو کرا، ٹھیک ہے، ایسے کرنے والا بھی جادوگر۔ اسی طرح ستاروں کی چال سے پڑھ کر قسمت کا حال بتانے والا، یعنی ستارے دیکھ کر ہاں یہ نکشتر کروں گی، یہ ادھر ہے ادھر ہے تو یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا، یہ حال ہوتا، ہاں تیرے ساتھ یہ ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے بھی، یہ علم کے ذریعے اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے تو وہ بھی جادوگر ہے۔ اسی طرح ہتھیلی کے لکیروں سے یا پیانی پڑھ کر خدمت کا حال بتاتا ہوں، ہتھیلی دیے تو ہتھیلی میں جو لکیریں ہیں اس کے ذریعے یہ لکیر ایسا ہے تو وہ لکیر ایسا ہے تو اس کی یہ ہوتا مانا، اس کا یہ مانا ہوتا فلاں، تو ایسا ہتھیلی کے لکیریں پڑھنے والا بھی جادوگر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ماں کا نام معلوم کرنے والا ایسٹرالوجی، وہ بھی جادوگر ہو سکتا ہے۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، یعنی فیوچر میں بتا دوں بول کے بولنے والا، وہ بھی جادوگر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مریض کو شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دینے والا، حرام کاموں کا حکم دینے والا، جیسے بعض جادوگر بولتے ہیں کہ تم جو ہے کیا کرو، اگر عورت جادوگر کے پاس جائے اور جادو کرانے کے لیے بولے تو جادوگر کیا بولتا، اس کی حیض کے کپڑے لے کر آؤ، پیریڈس کے ماہواری کے کپڑے لے کر آؤ، پھر کیا بولتے ہیں وہ کپڑوں میں قرآن کی آیت لپٹ ڈالو، وہ کپڑوں میں قرآن کی آیت لپٹ ڈال کے میرے کو دے، ایسا۔ پھر اسی طرح یا نہیں تو ایسا بولتے ہیں کہ جس کے اوپر جادو کرانا ہے اس کے پرسنل کپڑے لے کر آؤ، بنی چڈی ایسے یہ چیزیں لے کر آؤ، لے کر آ کر اس کے اوپر جو ہے قرآن کی آیتیں لکھتا، قرآن کی آیتیں لکھ کر یا تو وہ قرآن کی آیتیں اور اس کے کپڑے وہ اس کے ذریعے جادو کرتا، یا نہیں تو قرآن کی آیتوں کو چپل بنا کر بیت الخلاء میں جانے کا حکم دیتا۔ ایسے حرام کاموں کا حکم دینے والا، شریعت کے خلاف کام کرنے کا حکم دینے والا جادوگر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے کا حکم دیتی جادوگر، بولتی فلاں دیوی کے نام پہ، فلاں بابا کے نام پہ، فلاں جنے کے نام پہ جو ہے مرغی ذبح کرو، انڈا کاٹو، انڈا پھوڑو، یا نہیں تو یہ چنی یا کبوتر کاٹو، یا نہیں تو وہ یہ مارو، بکرا کاٹو، گئی کاٹو، اس کا خون لے کر، ایسا بولنے والے بھی جادوگر ہوتے ہیں غیر اللہ کے نام پہ۔ اسی طرح مریض کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے بجائے خود سے جوڑنے والا بھی جادوگر، یعنی اب اگر کوئی آدمی بیمار ہو کے اس کے پاس آیا، اب اس کو کیا کرنا سمجھ نہیں آیا، اس کے اوپر جادو ہوا، اب کیا کرنا سمجھ نہیں آیا، جادوگر کے پاس گیا تو جادوگر کیا بولتا، ٹھیک ہے میں اس کا علاج میں کر دوں، تو سوچ جو میرے اوپر چھوڑا، جو بھی کر دوں وہی کر دوں، کچھ بھی نہیں، دوسروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے بجائے اپنے سے تعلق جوڑ دینے والا بھی جادوگر ہو سکتا، یہ تمام آدمیاں جادوگر ہو سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں بات معلوم ہوئی کہ جادوگر کون کون ہو سکتے۔ اب جادوگر کا حکم معلوم کریں گے۔ جادوگر کے پاس اگر کوئی جا کے جادو کا علاج کرا رہے ہیں تو اس کا حکم ہے کفر، اس کا حکم ہے کفر۔ جادوگر کے پاس جا کے جادو کرانے والے، جادو کرنے والے دونوں بھی کفر کا ارتکاب کرتے، کافر ہو جاتے دونوں، ٹھیک ہے۔ کتنی عورتیں، مسلمان عورتیں جا کے جو ہے جادو کا کام کرتے، ان کو ذرا بھی دین کا علم نہیں، اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، کفر کا ارتکاب کرتے۔ اب اگر کوئی آدمی جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرائے، جادو ٹونے کا علاج جادو کے ذریعے کرائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بیان کرتے ہوئے امام احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ باب ما جاء فی النشرہ، عربی میں اس کو نشرہ بولتے ہیں، نشرہ کہتے ہیں جادو ٹونے کا علاج جادو کے ذریعے یا جادو منتر کے ذریعے کرانا، اس کا حکم کیا ہے؟
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانے کا کیا حکم ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ حرام ہے، جادو کا علاج جادو کے ذریعے نہیں کرا سکتا۔ اب اگر ہمارے پر کوئی جادو کر دیا، ٹھیک ہے، ہمیں جادوگر کے پاس گئے نہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارے پر کوئی جادو کرا دیا، ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اگر جادو کا علاج ہم سیم جادوگر کے پاس جا کر، کسی دوسرے جادوگر کے پاس جا کر جادو کا علاج کرائیں گے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ جادو ہو کر آلریڈی شیطانی کام ہو گیا، پھر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرا تو پھر اور شیطانی کام، ڈبل شیطانی کا کام کرا ہے، تو پھر یہ اسی لیے حرام ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اثر صحیح اثر ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 5580 پر 4 صفحہ نمبر، کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں، سعید بن مسیب سے قتادہ رضی اللہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک آدمی جس کو جادو ہو گیا، یا ایک وہ آدمی جو میاں بیوی سے الگ ہو گیا تو کیا اس کا علاج جادو کے ذریعے کرا سکتے ہیں کیا؟ ایسا پوچھے تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر اس کا علاج شرعی جھاڑ پھونک سے کراتے ہیں تو جائز ہے، اگر جادو کا علاج جادو کے ذریعے کراتے ہیں تو حرام ہے، جادو کا علاج جادو کے ذریعے کراتے ہیں تو پھر حرام ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حل السحر عن المسحور، یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانا، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، جادو کا علاج جادو کے ذریعے کرانا، اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی کو جادو ہوا ہے تو وہ جادو کا علاج جادو سے کرا رہا ہے، تو جادو ٹونے کے ذریعے، جادو منتر کے ذریعے کرا رہا ہے، تو وہ شیطان کا کام کر رہا ہے، یہ جائز نہیں، حرام۔ اگر کوئی جادو کا علاج جادوگر کے پاس جانے کے بجائے کسی عامل کے پاس جو عالم ہو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا، صحیح موحد ہو، اہل سنت و جماعت کا ہو، ایسے آدمی کے پاس جا کے جادو کا علاج کرا رہا ہے اور وہ آدمی اس کا علاج قرآن اور حدیث کے ذریعے اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے اگر جادو کا علاج کرا رہا ہے تحفظات کے ذریعے، تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے جادو کا علاج تحفظ کے ذریعے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ کر پوچھتے تھے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی کی گئی کہ فلاں جادوگر نے فلاں آدمی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور فلاں جگہ جادو کر کے جو ہے وہ چیز چھپا کے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج کر وہ چیز منگوا کر اس کو نکال کر الگ الگ کر دے کر اس کو بھیج دیے۔ تو جادو کا علاج اگر جادو کے ذریعے کرائیں گے تو حرام ہے، لہذا ایسے کاموں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، ان باریک چیزوں کو ہمیں صحیح معنوں میں خود بھی سمجھ لے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس جادوگری کے کاموں میں مشغول ہیں، چاہے ان کو علم ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا موحد بنائے، ہر قسم کے شیطانی کام سے، شرکیہ کام سے، حرام کاموں سے، کفریہ کاموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جب تک ہمیں باقی رکھے، توحید پر قائم دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔